السلام علیکم ناظرین، اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد۔ غزہ میں مجاہدین کی کامیابی کی خبروں سے خوفزدہ چین نے سینسائزیشن مہم تیز کر دی۔ چین نے 2016 سے سینسائزیشن کی کیمپین شروع کر رکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے چین میں بسنے والے تمام مذہبی گروہوں کو اپنے عقائد، رسم و رواج اور اخلاقیات سے زبردستی دستبردار کروا کر سب کو چینی ثقافت کے ساتھ ہم آہنگ کرنا۔ اس مہم کی وجہ سے 2 کروڑ کے قریب مسلمانوں کو بدترین مذہبی تشدد کا ایک طویل عرصے سے سامنا ہے۔ چین نے شمالی علاقوں میں سینکڑوں مسجدوں کو بند کرنا شروع کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو جبری طور پر دین سے دور کرنے اور چین کی روایت و احکام کے ساتھ چلانے کی مہم چینی حکومت کی سرپرستی میں جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق سنکیانگ کے بعد صوبہ گنسو اور ننگشاؤ میں حکام نے سینکڑوں مساجد بند یا ان کی عمارات میں تبدیلی کر دی ہے۔ یہ سب کام چینی ثقافت سے ہم آہنگی کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ مساجد کے نقش و نگار، گنبد اور مینار سے ظاہر ہونے والی مسلمان تہذیب سے چین کو تکلیف لاحق ہے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی CCP نے طویل عرصے سے چین کی مذہبی اقلیتوں پر اپنی گرفت انتہائی سخت کر رکھی ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بری خبر، ایکسٹریم رائٹ ونگ سے تعلق رکھنے والے متعصب اسلام کے شدید مخالف سیاستدان ملعون گیرٹ ولڈرز نے نیدرلینڈز کے الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یورپی سیاسی تجزیہ کاروں نے اس کامیابی کو جنگ عظیم دوم کے بعد نیدرلینڈز میں پہلا سیاسی زلزلہ قرار دے دیا ہے جو ملک کی سرحدوں سے باہر تک محسوس کیا جائے گا۔ 60 سالہ ملعون ولڈرز کی پوری سیاست نفرت اور تعصب پر کھڑی ہے۔ 2004 سے اس نے اسلام کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور متعصب طرز سیاست کی بنا پر عوام میں مقبولیت حاصل کی۔ اس نے انتخابی مہم میں قرآن پاک پر مکمل پابندی لگانے اور مساجد کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گزشتہ الیکشن 2021 میں اس کی پارٹی 17 سیٹوں پر کامیاب ہوئی تھی، مگر اب 150 میں سے 37 سیٹس جیت کر گیرٹ نے سب سے زیادہ نمایاں پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ 2023 میں امیگریشن کے معاملات پر نیدرلینڈز کی پچھلی کیبنٹ ختم کر دی گئی تھی اور سابق وزیر اعظم نے سیاست سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اس لیے یہ الیکشن قبل از وقت منعقد کیے گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ گیرٹ کسی کی پوسٹ پر آئے گا تو اس کے اثرات دنیا بھر میں محسوس کیے جائیں گے۔ پاکستان کے معروف کالم نگار سینئر صحافی انصار عباسی نے اسرائیل سے بدلہ لینے کی جانب توجہ دلا دی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اپنی جنگی جارحیت میں 46 دن کے بعد بھی کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ دنیا بھر سے اسرائیل کے خلاف احتجاج اور نفرت کی صدائیں ہی بڑھی ہیں۔ ایسے میں اسرائیل اور اس کے ساتھیوں کو معاشی نقصان پہنچانا عالم اسلام میں مسلسل موضوع بنا ہوا ہے اور حقیقتاً اس بار عوام نے بائیکاٹ کر کے دکھایا ہے۔ انصار عباسی نے اسلامی ممالک کے حکمرانوں کے مایوس کن رویے کو نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل کو معاشی نقصان پہنچا کر بدلہ لینے کی جانب توجہ دلائی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اس بائیکاٹ کو ہمیشہ کے لیے کیا جائے۔ اسرائیلی جارحیت نے اسرائیل کی اپنی معیشت کو کئی بڑے جھٹکے دیے ہیں جو ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق اس جنگ کے اثرات اسرائیل کے نجی سیکٹر سے لے کر ملازمتوں، کاروباروں، صنعتوں اور خود اسرائیلی حکومت پر پڑ رہے ہیں۔ جنگ کا دورانیہ سمٹنے کے بجائے غیر معمولی طور پر بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ انتہائی کم ترین اندازے کے مطابق اس جنگ سے اسرائیلی معیشت کو $260 ملین روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے۔ پیداواری معاملات پوری طرح سے خراب ہو چکے ہیں۔ ایسے جنگی حالات میں ایکسپورٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 7 اکتوبر کو آپریشن الاقصی شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل ہر 4 میں سے 1 کاروبار یا تو بند کر چکا ہے یا 20% ایفیشنسی پر کام کر رہا ہے۔ آدھے سے زیادہ بزنس کو 50% سے زیادہ کا نقصان ہے۔ یہ صورتحال ہر گزرتے دن سخت سے سخت تر ہوتی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ خود اسرائیل کے اندر جنگ بندی کا مطالبہ دباؤ کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔